تم اس رب کی مصلحتیں پہچانو، توکل اپنا ایسا بناؤ کہ کچھ کھو کے بھی نہ پچھتاؤ، صبر بناؤ ایسا کہ روح چیرنے والی آزمائشوں میں بھی مسکراؤ۔ رب کی معرفت کو پا جانا آسان کہاں ہوتا ہے، یہ کھیل ہے ان گنت قربانیوں کا، ہر کوئی کہاں دیتا ہے۔ کوشش کرو اللہ کو اپنے ہر کام پر ترجیح دینا سیکھو، کیونکہ جب ہم اللہ کو اپنی پہلی ترجیح اور توجہ کا مرکز بناتے ہیں تو پھر وہ ہمارے سارے کاموں کو ہمارے واسطے سمیٹ لیتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کی طرف متعین ہمارے فرائض کو پس پشت ڈال دیتے ہیں تب وہ ہمارے وقت سے برکت اٹھا لیتا ہے، اور ہمارے گھڑیوں کے کام منٹوں، منٹوں کے کام دنوں، اور دنوں کے کام سالوں کے ہو جاتے ہیں، اور کچھ چیزوں پر صبر کرنا فرض ہو جاتا ہے جب ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، جب ہر کوشش ناکام ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ مگر اس صبر میں جب رب کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے تو اس کے فیصلے بھی آسمانی اور اٹل ہو جاتے ہیں۔ وہی ہماری زبان اور ہماری آنکھیں بن جاتا ہے، وہی ہمارا دل اور وہی ہمارا دماغ بن جاتا ہے، اور پھر وہ انسان رب کی مرضی سے ہٹ کے کچھ نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس حقیقی فلاح کی تلاش میں وہ سرگرداں ہے وہ فقط اس رب کی پیروی اور صرف اسی کی راہوں پہ چل کے حاصل ہوگی۔ اور اگر تم سمجھ جاؤ حکمت آسمانی فیصلوں کی تو دل تمہارا کبھی شکوہ نہ کرے ان زمینی آزمائشوں پر۔ اللہ کی محبت تو ایک نور ہے جس کی وسعت نہ تو ناپی جا سکتی ہے، نہ ہی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا موازنہ ایک ماں کی محبت سے کیا، جس طرح ایک ماں کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو اس کی اولاد کی فلاح اور اس کے لیے آرام دہ حالات بنانے میں گزر جاتا ہے، اس کے کوئی مول نہیں ہوتے اور نہ ہی ہو سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بلکہ اس سے بھی 70 گنا بڑھ کر اس رب کی محبت ہوتی ہے، لازوال اور دنیاوی ترازو میں نہ ناپی جانے والی۔ اور سوچو کہ جس ماں کی محبت کا قرض ہم ساری زندگی نہیں اتار سکتے تو اس رب کا کیوں کر اتارا جا سکتا ہے، کیونکہ وہی تو ہے لازوال محبت، وہی تو ہے اس رب کی محبت۔ جب ہم اپنے راستے صرف اللہ کے لیے مختص کر لیتے ہیں نا تو پھر وہ اس کی رضا کی خواہش خود ہمارا حوصلہ بنتی ہے، وہی ہماری آنکھیں، وہی ہمارا دل بن جاتا ہے، وہی ہماری باتیں اور وہی ہمارا عمل بن جاتا ہے، اور اس کی رضا سے ہٹ کر چلنے کی سوچ ہی سہانے روح بن جاتی ہے۔ یہ بھی اس کے حب کی ہی ایک علامت ہے کہ انسان پھر اپنے رب کی چاہت سے ہٹ کے کبھی کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ اور کتنا خوبصورت ہے یہ حب کہ جس میں اپنے رب کے دیدار کی چاہت ہی ایک بندے کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بن جائے۔ اے رب، ہمیں اپنے ان نیک بندوں میں سے کر دے کہ جن کے حوصلے تو بڑھاتا ہے، اور ان راہوں پر لگا دے کہ جو تو نے اپنے پیارے بندوں کے لیے بنائی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ان مٹی کے انسانوں سے امید لگانے کی بجائے اللہ سے امید لگاؤ، اسی کو اپنا واحد سہارا بناؤ۔ کوئی تمہیں ویسے نہیں سمجھے گا جیسے وہ رب سمجھتا ہے، کوئی تمہیں ویسے نہیں سنے گا جیسے وہ رب سنتا ہے۔ اسی کو اپنی ذات کا مرکز بناؤ اور تم دیکھو گے کہ وہ ایک ایک کر کے ہر چیز تمہارے واسطے سنوار دے گا، اور تمہارا اللہ کی جانب لوٹنا لازم اور ملزوم ہے۔
چاہے تمہاری یہ چاہت ہو یا نہ ہو، مگر حقیقت یہی ہے کہ جلد یا بدیر سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، اپنی مرضی سے یا پھر بے بسی میں۔ خود لوٹ آؤ کہ اس سے پہلے لوٹائے جو، خود قدم بڑھاؤ کہ اس سے پہلے تمہاری تربت کی طرف قدم بڑھائے جائیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اتنی کہ اگلی سانس تک کی خبر نہیں۔ اپنے رب کو پہچان لو کہ اس سے پہلے پہچان کروائی جائے، اپنے رب کو پہچان لو کہ اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے۔ جب منتیں خالص ہوں منزل آسان ہو جاتی ہے، کوئی ساتھ ہو نہ ہو رب کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، راہیں بنتی چلی جاتی ہیں اس کے حکم سے، قطار در قطار ہر چیز ایک نظام میں آ جاتی ہے۔ سمجھ نہیں آتے الجھی تقدیر کے جو ادھورے صفحات، ان پر بھی اس رب کے نور کی مہر چھپ جاتی ہے۔ یاد رکھو، آج اگر اللہ نے تم پر یہ آزمائش لائی ہے تو وہ جانتا ہے کہ تم اس سے لڑنے کی ہمت بھی رکھتے ہو۔ وہ کبھی تمہیں تمہاری ہمت سے بڑھ کر نہیں آزمائے گا۔ تم بھی اس رب پر پورے توکل اور اپنی ہمت سے جہاں تک ہو سکے کوشش کرتے رہو۔ وہ رب تمہاری کوششوں سے ناواقف نہیں، تمہاری محنت اور لگن سب اس کی نگاہوں میں ہے۔ بس تم اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑنا۔ اجر دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور صبر کرنا کتنا ہی چاہے مشکل کیوں نہ ہو، مگر اس کا اجر ہمیشہ دیر پا اور زیادہ ہوتا ہے، اور آزمائشیں چاہے کتنی بھی کٹھن کیوں نہ ہوں محض وقتی اور عارضی ہی ہوتی ہیں۔ میں تو ادنا سا ایک بندہ ہوں تیرا، مگر تو رب رحیم میرا خدا ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے جو ہے نگاہوں سے اوجھل میری، جو دکھتا نہیں مجھ کو نہ ہی میرے سمجھ آ رہا ہے۔ اب تو بندہ عاجز کی فقط یہی دعا ہے، بنا دے اسی کو رضا میری آئے مولا، جو بھی یا رب تیری رضا ہے۔ یہ جس آزمائش کو حادثہ سمجھ رہے ہو نا، یہ تو اللہ کی تمہیں معجزوں تک لانے کی ترکیب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے میں قبول کروں گا، تو جو اس کے بعد بھی نہ مانگے وہ بد نصیب ہے۔ توفیق دعا ہی دلیل ہے اس کے کن کی، لگاؤ پھر صدا کیونکہ وہی تمہارا نصیب ہے۔ اکیلے نہیں ہو تم، وہ ساتھ ہے ہر پل تمہارے، اس کی مدد اگلی سانس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ وہ کیوں نہ دے سکے گا تمہیں چاہ تمہاری، جس کی ملکیت میں شمال اور جنوب ہے، سارا جہاں ہے۔ کبھی کبھار ہمارے پاس آنسوؤں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی کہانی، نہ کوئی التجا، نہ کوئی شکوہ، بس خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور زار زار بہتے ہوئے آنسو ہوتے ہیں۔ دل تب اللہ سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کہیں۔ اتنی طرب ہوتی ہے کہ اس طرب کے سامنے ہر دعا، ہر فریاد چھوٹی لگتی ہے، اور تب جی چاہتا ہے کہ بس اللہ یوں ہی سمجھ جائے، اللہ کو یوں ہی پتہ چل جائے کہ کتنی شدت سے ہمیں اس کے معجزوں کی ضرورت ہے، کتنی شدت سے اس کی مدد کا انتظار ہے۔ اور شاید اس سے خوبصورت کوئی لمحہ نہیں ہو سکتا جب زبان خاموش رہے اور ہمارا اللہ سب سن لے، وہ نظریں پڑھ لے اور سب سمجھ جائے۔ آنسوؤں سے بڑی شاید کوئی بھی نعمت نہیں، آنسوؤں سے بڑی شاید کوئی بھی دعا نہیں۔ صحیح کہتے ہیں، انسان پورے کا پورا اپنی آنکھوں میں چھپا ہوتا ہے، کیونکہ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں، اور جن کے دلوں میں اللہ رہتا ہے ان کی آنکھیں بھی اتنی ہی پرکشش ہوتی ہیں، اتنی پرکشش کہ وہ روتے ہوئے بھی ہنستی ہیں، کیونکہ وہ اندر ہی اندر جانتی ہیں کہ اللہ نے سن لیا ہے، اللہ نے تھام لیا ہے۔ جو کوئی سمجھ نہ سکے وہ اللہ نے سمجھ لیا ہے۔ انسان کا اللہ سے
سب سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہی تو ہوتا ہے۔ اگر آنسو نہ ہوتے تو شاید ہم اللہ کو کبھی اپنے اتنے قریب محسوس کر ہی نہ پاتے۔